الشيطان الرجيم آج ہمارا سبق سورہ حج کی آیت نمبر 41, 42 اور 43 ہے، 41 سے 44 تک انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ الذین جنہیں امکناہم اگر جگہ دیں ان کو، فی الارض زمین میں، اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف اور حکم دیتے ہیں نیکی کا، ونہوا عن المنکر اور روکتے ہیں برائی سے، وللہ عاقبۃ الامور اور اللہ ہی کے لیے تمام معاملات کا انجام ہے۔ وَإِنْ اور اگر یکذبوک وہ جھٹلاتے ہیں تجھے، فقط تو یقیناً کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح نوح کی قوم نے، وعاد اور عادیوں نے، وثمود اور ثمودیوں نے، وقوم ابراہیم ابراہیم کی قوم نے، وقوم لوط اور لوط کی قوم نے علیہم السلام، واصحاب مدین مدین والوں نے بھی جھٹلایا، وکذب موسیٰ اور تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا موسیٰ کو بھی، فاملیت للکافرین تو میں نے ڈھیل دی، مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتہم پھر میں نے ان کی گرفت کی، فکیف تو کیسا، کانا تھا، نکیر عذاب میرا عذاب کیسا تھا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے پیچھے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے اور غالب ہے۔ اب آگے فرمایا کہ جنہیں ہم دنیا میں جگہ دیتے ہیں وہ پھر ہمارے دین کے مددگار ہوتے ہیں، جنہیں ہم دنیا میں مضبوط کرتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، تمکین عطا فرماتے ہیں، قوت اور سلطنت دیتے ہیں، پھر ان کی اولین ذمہ داریوں میں سے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کروانا اور نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ رضوان مجمعین کو اس کا پابند بنایا، کیونکہ نماز یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بغیر کسی مسلمان اور کافر کے درمیان آپ فرق ہی نہیں کر سکتے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا منکر ہے، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کا ماننے والا ہے لیکن نماز وہ بھی نہیں پڑھتا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا ایمان بین العبد و بین الکفر، بندے اور ایمان کے درمیان جو امتیازی خط ہے وہ نماز کا ترک کر دینا ہے۔ تو اگر نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نہیں پڑھتا تو پھر علماء کرام نے بڑی سخت اس کے لیے حدود بیان کی ہیں۔ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جا سکتا۔ بعض علماء کرام نے، فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کو اس طرح کسی گڑھے میں پھینک کے دفنا دیا جائے گا جس طرح اللہ الرحمن والحفیظ، جس طرح کسی کتے کو یا کسی جانور کو گڑھے میں ہم دبا دیتے ہیں کہ اس کی ناش سے اس کے جسم سے بو نہ اٹھے، اس طرح اس کے جسم کو صرف چھپایا جائے گا، دفنایا نہیں جائے گا، کوئی عزت و تکریم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ رضوان اجمعین کی زندگی میں
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھیں تو ایک وقت میں کتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں. ایک طرف مانعین زکوٰۃ ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہہ دیا کہ نہیں ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اور انہوں نے دلیل قرآن سے دی، خذ من اموالہم صدقۃ، میرے رسول ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیا کر. تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، نبی علیہ السلام رہے نہیں تو ہم نے زکوٰۃ دینی نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے واللہ لو منعونی عقالا، اگر اللہ کی قسم یہ مجھ سے ایک چھوٹی سی رسی 1.5-2 فٹ کی جس سے بکری کا بچہ باندھا جاتا ہے، یا اونٹ کے ناک کے اندر یا اس کی مہار گھوڑے کی بنائی جاتی ہے، کہا کہ اگر اتنا رسی کا ٹکڑا یا بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ بھی جو زکوٰۃ میں واجب الادا ہے اور یہ نہیں ادا کریں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. اور عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو بکر آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے وہ شخص کافر ہے. مانعین زکوٰۃ کا ایک طرف مرتدین کا فتنہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مومن تھے لیکن بعد میں کافر ہو گئے، اور ایک طرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مرتب کیا ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف اس کا بنایا ہے اور کہا ہے کہ تم نے جانا ہے. اب یہ دو معاملات جب دیکھے صحابہ نے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اسامہ کے لشکر کو روک لیں وقتی طور پر. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابوبکر کبھی اس مہم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا جس مہم کو روانہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہیں. اور یہ صرف حکمرانوں کا فریضہ نہیں، ہمیشہ ہر شخص کا فریضہ ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی برائی دیکھے اسے اگر اتنی طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو روک دے. اب ہم اپنے گھروں میں تو روک سکتے ہیں کم از کم، خامند ہونے کی حیثیت سے، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے. چلیں والدین کو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی آواز بلند کریں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، معلوم ہے کہ اتنی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا میں یہ کروں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو پھر زبان سے کہہ دیں. والدہ صاحبہ ہیں، والد صاحب ہیں، کوئی چچا ہے، ماموں تایا ہے، ساس ہے، سسر ہے، بڑا بھائی ہے، بہن ہے، کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر فَبِقَلْبِهِ، یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے کہ اپنے دل میں اسے برا جانا. اور برا جاننے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھا گانے سنتا رہے، دل میں برا جاننے کا مطلب ہے کہ وہاں سے پھر اٹھ کر چلا جائے. کیونکہ اگر اس مجلس پر، اس محفل پر، اس جگہ پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر کے وہاں سے جا چکا ہوگا، پھر یہ پکڑ میں نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں جی ہم دل میں برا جاننے ہیں لیکن خیر ہے بیٹھے ہیں، کھانا تو کھانا ہے نا، پیسے دینے ہیں، اسلامی دینی ہے. یہ آیا تھا میرے بچے کی شادی پر، اس نے مجھے 500 دیے تھے، میں نے بھی 500 لوٹانا ہے اس لیے مجھے بیٹھنا پڑے گا. آپ دے کے نکل جائیں کہ جی یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ کی مجلس میں غیر شرعی معاملات ہو رہے ہیں لہٰذا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. لیکن اب تو والد کرواتا ہے اپنی نگرانی میں، بچی کا رشتہ ہو رہا ہے، بچے کا رشتہ ہو رہا ہے، بیٹے کے سسرال والے آئے ہیں، کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا دین نرم رکھیں، یہ معاملات اتنے سخت نہ کیا کریں، آپ تو بالکل ہی فوراً سے باہر نکال دیتے ہیں اسلام سے. وہ پہلے دن ہے، پہلے دنوں میں ہی اگر آپ نے ان کو اتنا مولویت سکھا دی تو معاملات ختم ہو جائے. بچی کا رشتہ نہیں ہوگا، بچے کے سسرال والے کہیں وہ نہ ہی نہ کر دیں. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ رب ذوالجلال مسبب الاسباب ہیں. زکریا علیہ السلام کو رزق، مریم علیہ السلام کو رزق، زکریا علیہ السلام کو آخری عمر میں اولاد، مریم علیہ السلام کو بغیر باپ اور شوہر کے اولاد، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا. ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ رب ذوالجلال یہ کر سکتا ہے. ہماری نظر دنیا کے یہی ہے توکل میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ایک تو محبت میں اللہ کے ساتھ شرک ہے اور ایک ہے توکل میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا. توکل یہی ہے کہ میرا رب نے مجھے احکام شریعت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ خود سنبھالے گا. لیکن ہم اپنی امیدیں لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے کہ نہیں اگر بیٹی والے ناراض ہو گئے نا میرا بیٹا کمارا رہ جائے گا، نہ ہو جائے گی.
سسرال والے اٹھ کر چلے جائیں گے. بیٹی کے لیے کل مصیبت مسئلہ بنے گا. اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا, اور اگر تم یہ چھوڑ دو گے تو پھر اللہ رب العزت سے تم دعائیں تو مانگو گے لیکن رب ذوالجلال تمہاری دعا نہیں سنے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ رب ذوالجلال آنے واحد میں تمہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے, کیونکہ یہ اس امت کا خاص امتیاز ہے. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تمہیں پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے. مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. جس حد تک میں اور آپ کر سکتے ہیں. آپ دکان میں بیٹھے ہیں, چھوٹا موٹا کوئی لٹریچر چھپوا کے رکھیں, کسی عالم سے کوئی تحریر لے کر رکھیں, شاپر میں ڈال دیں, بیگ میں دے دیں, جاتے ہوئے اس بہن کو یہ کہہ دیں کہ یہ پردے کے حوالے سے ایک تحریر ہے, ضرور پڑھیے گا. یہ نماز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک فیچر ہے, یہ ضرور میری بہن پڑھیے گا. میرے بھائی, یہ آپ کا لباس ٹخنوں سے نیچے تھا, یہ پڑھیے گا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کتنا سخت عذاب دے گا. ہم نے سارا دن مولوی کے ذمہ لگا دیا, اور پھر مولوی کے اوپر بھی یہ پابندی لگا دی ہے کہ نہیں, انتظامیہ کہتی ہے کہ اگر سخت مسئلے بیان کریں گے تو پھر تنخواہ روک لیں گے, پھر آپ کے لیے کوئی نئی مسجد آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. وہ بیچارہ ساری زندگی پھر جوتے ہی سیدھے کرتا رہتا ہے, نہ دین بتا سکتا ہے, نہ اپنے آپ کو دین پر چلا سکتا ہے, نہ پھر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے کہ پھر نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تمہیں عذاب میں کی دو چار کر دے گا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور تمام معاملات بالآخر پلٹنے تو اللہ کی طرف ہی ہیں. اگر تم نہیں کرو گے تو پھر رب ذوالجلال تو کرے گا, وہ تو ایک دفعہ جھاڑو پھیرے گا, پھر اچھے اور برے سارے ہی اس میں شامل ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لشکر چلے گا اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے وہ آئے گا. جب وہ بیضاء مقام پر ہوں گے تو رب ذوالجلال ان کے پہلے فر سے لے کر آخری فر تک سب کو زمین کے اندر دھنسا دے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیسے ایسے ہوگا, جبکہ اس لشکر کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو وہ لشکر جس جگہ پر زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا اس جگہ پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر کا حصہ نہیں ہوں گے. دکانیں ہیں ان کے گھر ہیں. اب اللہ کا عذاب آیا تو پھر پوری بستی برباد ہونی ہے. سیلاب تو پھر پانی تو یہ نہیں دیکھتا نا کہ نہیں یہ نماز پڑھنے والا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے اس حاجی صاحب کو غرق کرنا ہے. فرشتوں نے کہا اللہ یہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ میری نافرمانی ہوتے دیکھتا تھا لیکن اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی تھی. اور آج آپ دیکھ لینا, کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک ساتھی نے اپنے بچے کو بلایا تو بچے نے بات ماننے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی تو والد صاحب غصے ہونے لگے اس کو. تو میں نے کہا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی بات ماننے میں کتنی تاخیر کرتے ہیں, آپ نے تو 2 منٹ کے لیے بھی ٹائم نہیں دیا نا اپنے بچے کو, ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم کتنی کرتے ہیں تو شاید رب ذوالجلال اگر ہم ان باتوں پر گرفت کرنا شروع کریں تو ہم دنیا میں ایک سانس بھی نہ لے سکیں. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے ان حاجی صاحب کو جو ہے نا غرق کرنا ہے, اس لیے کہ یہ برائی ہوتے دیکھتا تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا, یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جی وہ صدارتی ایوارڈ دیا گیا, جی گانے والے کو بھی صدارتی ایوارڈ مل گیا اور جو گانے سے روکنے والا ہے اس کو بھی صدارتی ایوارڈ. یہ پتہ نہیں کہ کون سی ریاست ہے, یہ گانے کی ترویج کے لیے دیا گیا ہے یا گانے روکنے کے لیے, کچھ سمجھ نہیں. استاد بیچارے زمین پر دھکے کھا رہے ہیں, استادوں کی تنخواہوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے, سکولوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. میں نے تو وہ تقریب نہیں دیکھی, کامران بھائی جانتے ہوں گے یا نصیر میر صاحب کیونکہ ان کا میڈیا سے تعلق ہے, کہ اس تقریب کے اندر کسی استاد کو بھی کوئی ایوارڈ ملا ہے یا نہیں ملا. کسی استاد کو, کسی اسکول کے, کسی مدرسے کے, کسی یونیورسٹی کے, آپ دیکھیے گا اس تقریب میں جس میں صدر صاحب نے, جی عامر بھائی دیکھیے آپ نے, جی کسی کو نہیں ملا. پھر سارے کے سارے یہ ہے ایک فحاشی کی ترویج کا ذریعہ کہ پہلے وہ مہک تھی, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, مہک ملک, جس نے پورا پاکستان مہکایا ہوا تھا, اس کی اوریانی نیوڈیٹی پر اس کو ایوارڈ دیا گیا کہ اس نے پاکستان میں رہ کر پاکستان کا جو ایک کلچر تھا اس سے بھی ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے جی. اس نے پاکستان کے ڈراموں کو ایک نئی جہت متعارف کروائی ہے جی, کہ پہلے ڈراموں کے اندر اتنا مختصر لباس نہیں ہوتا تھا جتنا مہک ملک نے پہنا ہے. پچھلے سال اس کو ایوارڈ دے دیا ہمارے صدر, کیا نام ہے ان کا صدر, جی نہیں نام بتائیں, عارف صاحب, الوی صاحب نہیں, میں سمجھتا ان کو کہنا چاہیے. الوی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. صدیقی ہیں, فاروقی ہیں, الوی ہیں, یہ
یہ بڑا مقدس گھرانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کوئی چھوٹا گھرانہ نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے اگرچہ یہ بات غلط ہے کہ حسین نے جان دے دی جی لیکن کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ کیسے الوی ہو سکتے ہیں جی؟ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سے کیسا رشتہ ہو سکتا ہے کہ جو بے حیائی کی ترویج میں اپنا کردار ادا کریں؟ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، نہیں کرو گے تو انجام تو بالآخر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ کو ہی پھر تمہیں اللہ رب العزت سب دکھا دے گا کہ تم کیا کر سکتے تھے اور نہیں کیا، اور تم کیا کرنا چاہتے تھے تو تمہاری زندگی ختم ہوگی اور تم کر نہیں پائے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی اس قوم سے پہلے بھی لوگوں نے، قوم نوح نے نوح کو جھٹلایا تھا، عادیوں نے صالح کو جھٹلا دیا تھا، ہود کو جھٹلا دیا تھا، اور سمودیوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا۔ وقوم ابراہیم، ابراہیم کی قوم نے ابراہیم کی تکذیب کی۔ وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط کی تکذیب کر دی۔ واصحاب مدین، مدین کے رہنے والوں نے شعیب کو جھوٹا کہا، اس کی بات نہیں مانی۔ وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کی تکذیب، بنی اسرائیل نے موسیٰ کی تکذیب کی۔ فاملیت للکافرین ثم اخذتم، میں نے ان کو مہلت تو دی پھر میں نے ان کے گرفت کی، اور میرا عذاب بڑا سخت تھا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عملی اور یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو سچا کر کے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔